شاعر فرماتا ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، اور وہ اسی لیے فرماتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایسے ایسے گہرے نایاب بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے ایسے مسائل ہیں کہ جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوں گے. اب ایگزامز ہوتے ہیں، بچے تیاری کرتے ہیں اور پیپر دینے جاتے ہیں، رزلٹ لے کے آتے ہیں اور گفٹ پاتے ہیں. یہ ہوتا ہے پوری باقی دنیا میں. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ زبردستی چیٹنگ کروائی جاتی ہے. بچے تو خود بھی بوٹی مافیا تو ایک الگ ہے، لیکن الحمدللہ جو انویجیلیٹرز ہیں وہ پیسے دے کے چیٹنگ کرواتے ہیں ہمارے یہاں. پیسے دے کے یا پیسے لے رہے ہیں؟ پیسے لے کے چیٹنگ کرواتے ہیں، اور اس کے بھی ریٹس فکسڈ ہیں. پہلے 2 گھنٹے کے کچھ اور ریٹس ہیں اور آخری 1 گھنٹے آخری آدھے گھنٹے کے کچھ اور ریٹس فکسڈ ہیں. کمال بات ہے کہ ہمارے یہاں مطلب کیسے میں نے سنا ہے کہ 2 سوالوں کے 500 اور پورے پیپر کے اس سے زیادہ ابھی 1000 یا 2000. اچھا، اب وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے مسلسل تیسرے امتحانی مرکز پر چھاپے سے یہ انکشاف ہوا، اور طلبہ نے بتایا کہ عملے نے پیسوں کے عوض پرچہ حل کرانے کی پیشکش کی اور زبردستی دوسرے امیدوار کو نقل کرانے کا کہا جاتا ہے. گزشتہ روز بھی یہ چھاپے مارے گئے اور بچے جو ہیں ان کو امتحان میں نقل کرواتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. عملہ ملوث ہے اس میں. وزیر تعلیم پنجاب جو ہیں اپنی خفیہ ٹیم کے ہمراہ پہنچے ہیں اور انہوں نے چھاپے مارے. تو چلے بس انہی سے پھر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اب بہت زیادہ یہاں پہ ریٹ معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے میں پرچہ حل کرایا جا رہا ہے. تو وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب موجود ہیں پنجاب کے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا بتائیے گا، یہ آپ کے علم میں یہ بات آئی تھی تب چھاپے مارے گئے، یہ شکایت پہلے سے موصول ہو رہی تھی، یا جب آپ پہنچے ہیں تو ہی یہ معاملہ سامنے آیا؟ جی رانا سکندر صاحب. جی السلام علیکم. جی کین یو ہیئر می؟ یہ بتائیے گا، یہ پہلے سے معاملات جاری تھے یا ابھی جب آپ نے چھاپے ریڈ کیا تو آپ کے علم میں ساری چیزیں آئیں؟ جی آئی ہیو جسٹ ٹیکن چارج اباؤٹ 2 weeks ago، اور آئی ایم شیور یہ پچھلے کئی سالوں سے معاملات جاری تھے. بیکاز جیسا کہ آپ نے کہا ابھی کہ وہاں پہ بچوں کو نہ صرف چیٹنگ کرائی جاتی ہے، بلکہ جو بچے چیٹنگ میں انگیج نہیں ہیں اور پڑھتے ہیں اور اپنا پیپر کرنا چاہتے ہیں، انہیں زبردستی کہا جاتا ہے کہ اپنے پیپر دیں کیونکہ ہم نے دوسروں کو چیٹنگ کرانی ہے. اور ان کا ٹائم ویسٹ کیا گیا، ان بچوں کو فزیکلی اور وربلی ابیوز کیا گیا. اور ہمارے پاس یہ رپورٹس تھی. ویجیلنٹلی آنریبل چیف منسٹر صاحبہ ٹو کنیکشن آن دس 3 days ago، اور ہم نے اپنی تھرو پرائیویٹ ٹیمز اس پہ ہم نے وی اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ. الحمدللہ ہم نے 7 بڑے گینگز کریک بھی کر دیے ہیں، اور انہیں ہم نے پولیس میں بیہائنڈ دا بارز دیر، اور ہم ان کی FIRs واچ کر رہے ہیں تاکہ انہیں سخت سے سخت سزائیں ہوں. آئی ول رائٹ ٹو دا آنریبل ججز آلسو تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہوں، بیکاز ہم نے انہیں ایک ایگزامپل بنانا ہے. یہ نقل مافیا نے پنجاب میں سندھ جیسی صورتحال جو پیدا کی ہوئی ہے، اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پچھلے 5 سال میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی چیز میں، جس میں بہت بڑے بڑے مافیاز انگیج. سکندر صاحب، ان کیسز میں پرٹیکولر یہ چیز نکل کے سامنے آئی ہے کہ جو پرائیویٹ انویجیلیٹرز ہوتے ہیں نا، اب سینٹر انچارج تو وہ تو الگ چیز ہے، لیکن یہ جو پرائیویٹ انویجیلیٹرز ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں. لانگ ٹرم میں ڈو یو ہیو اینی پلانس، کیونکہ سندھ میں بھی یہی صورتحال رہتی ہے پرائیویٹ انویجیلیٹر والی، لانگ ٹرم میں کوئی ایسا پلان ہے کہ یہ انویجیلیٹرز جو ہیں وہ باہر سے نہ ہوں بلکہ ہمارے اسی سیکٹر، اسی ایجوکیشن سیکٹر سے ہوں، تاکہ ان کو مزید ٹریس کرنے میں آسانی ہو، کوئی اس طریقے کی چیز نہ ہو جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں؟ سر دیکھیں، اس میں ہماری شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ دونوں جاری ہے، اور ٹیکنالوجی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا ہم 10 پرنٹس کریں، ہمیں وہ ٹیکنالوجی انگیج کرنی پڑے گی. اور دوسرا بڑا ایشو جو ہے اس میں آپ کو اس پہ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ انویجیلیٹرز نہیں، شاید آپ کو پوری انفارمیشن نہیں ہے، ایک گریڈ 9 کا بچہ جو پڑھتا ہے کسی اکیڈمی میں وہ انویجیلیٹر بنا ہوا ہے، اور ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے جس میں ہم نے انویجیلیٹرز کی کوئی سرٹیفکیشن کی ہو، ان کی کوئی ٹریننگ کی ہو. کس طرح ایک 9ویں کلاس کا بچہ 9ویں کے امتحان لے سکتا ہے؟ اور اسی طرح شیخوپورہ سے اٹھا کے 66 لوگوں کو سیکٹر انچارج بنا دیا گیا، اور لاہور کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس لوگ تھے. ننکانہ سے لا کے لاہور لگا دیا گیا، اور ریموٹ ایریاز کے اندر اور ہاربل سچویشن ہے. وی آر ڈگنگ انٹو اٹ. بٹ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ہم نے وہ مافیاز پکڑے جو پچھلے 5 سال میں تبدیلی کی گورنمنٹ نے نہیں پکڑے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ ہم نے بڑے ریفارمز کیے. وہ ان بورڈز کے آ کے حالات دیکھ لیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ سینٹرز بیچتے ہیں. اچھا یہ بتائیں رانا صاحب، یہ جو خبر ہے کہ پورا پرچہ حل کروانے کے 30,000، آخر کے جو 40 منٹ میں نقل کے لیے 5,000، تو یہ باقاعدہ ایسے ہی ریٹ طے تھے ادھر؟
اس سے بھی زیادہ ہاربل سچویشن یہ ہے کہ بچوں سے 500 لیبررز کے بچوں سے کہ اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہم ہمیں پیپر میں آپ کو تنگ کریں گے، انہیں سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، ان کی سیٹس بدل دیتے ہیں، ان کی ہراسمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ محنت کش کا بچہ، مزدور کا بچہ کہاں سے پیسے لائے. ایک بچے نے یہ بھی بتایا کہ اس نے 100 جمع کر کے 450 دے بھی دیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمیں 1000 پورا دیں، ادروائز ہم آپ کے 20 منٹ مائنس کر دیں گے. آج ایک بچے نے بتایا کہ اس کا پیپر اٹھا کے ساتھ والے بچوں کو دے دیا گیا اور 25 منٹ ضائع ہوا. جب اس نے کہا کہ میرا ٹائم، تو اس نے کہا تمہارا ٹائم کوئی نہیں، اگر تمہیں ٹائم چاہیے تو اور 2000 دیں. اور ابھی میتھ کا پیپر ہونا ہے ہمارا منڈے والے دن، تو اس کی ایڈوانس بکنگ جاری تھی اور ہم نے وہ بڑے بڑے گینگز بھی پکڑے ہیں جو رات کو اس کی کلیکشنز کرتے ہیں. تو آپ ضرور ہمیں محکمہ تعلیم کو یہ شاباش دیں کہ دیکھیں ایٹ لیسٹ ہم نے پرو ایکٹیو ہو کے اس پہ ایکشن لیا، اور کم از کم ہم نے 6-7 بڑے گینگ سینٹرل لاہور میں پکڑے ہیں، اور ہماری پرائیویٹ ٹیمز کو ہم نے سینسٹائز کر دیے. آنریبل چیف منسٹر سے اوورسی کر رہی ہیں، سارے ڈی پی اوز ڈی سی اوز سارے 6 سینٹرز پہ چھاپے مار رہے ہیں. بٹ میجر از ٹیکنالوجی انٹیگریشن. ہمیں دنیا کا وہ نظام جو دنیا میں چل رہا ہے وہ لانا ہوگا، تاکہ ہم کیمراز کیوں نہیں ہے امتحانی میں، بالکل یہ ہونا چاہیے. اور اس کی روک تھام، فیشل ریکگنیشن کیوں نہیں ہے، ہم ان بچوں کی کیو آر کوڈ سے ایگزامینیشن کیوں نہیں چیک کر رہے، تاکہ جو یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ بچے اور تعلیم میں جس طرح کے معاملات پر فوری ایکشن ہونا چاہیے، جو کہ ہوا بھی. تھینک یو سو مچ. رانا سکندر صاحب تھے. اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے، خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پڑھائی کرتے ہیں، جو سیریس ہیں، جو اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، ان کو بھی اس میں آپ شامل کر رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے جی وہ نقل کروائیں کیونکہ وہ پڑھ کر آئیں. ہماری ایجوکیشن سسٹم پہ سوال ہے نا صدف، کیونکہ پوری دنیا میں اوپن بک سسٹم ہے اور اس طرح کے سسٹم میں گیجٹس استعمال آپ کی کر سکتے ہیں. وہ آپ کی رٹیفیکیشن نہیں دیکھتے، وہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، وہ آپ کے اسکل دیکھتے ہیں. اس پہ ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کی ریسرچ صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے پڑھا ہو. لیکن ہمارے یہاں مطلب کہ جب تک یہ نظام رہے گا کہ ہمیں 9th کلاس میں پتا ہوگا کہ کشمیر ایشو آنا ہے اور 10th کلاس میں پتا ہوگا کہ جی وہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس آنے ہیں، تو پھر آپ کی اوپینین پوچھی جائے تو پھر ظاہر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. پرسن ٹو پرسن وہ اوپینین ڈیفرنٹ ہوگی اور فکری سوچ بھی اس سے آگے بڑھے گی. لیکن ہمارے یہاں جی رٹیفیکیشن کی وجہ سے اور دوسرے ایشوز ہو رہے ہیں، جو کہ نقل کا اتنا بڑا ایشو ہمارے سامنے